السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ محفوظ رکھیو، اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح انکس ہوں گے۔ سعدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کہاں؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو، چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے۔ صحیح بخاری۔ محترم سامعین، حدیث نمبر 806 ہے صحیح بخاری کے اندر۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت پل صراط کے معاملات ہمارے اوپر آسان فرمائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت سے ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کے ساتھ پل صراط کی جو سختیاں ہیں اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں گے، یا اللہ کے وہاں ہمارے اوپر آسانی فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت قبر کی بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا ناصر ہو۔